السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے وہ کون تھی؟ پڑھے بغیر، کتاب نہیں کھولی ہے۔ پہلے سے آپ کے ذہن میں حضرت اسماء بنت امیس کا نام سنتے ہی کیا آتا ہے؟ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، ان کی پرسنالٹی ہمارے سامنے آ جاتی۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہجرت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں سنتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں صحابیات کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ جو اپنے ماضی کو نہ جانتا ہو وہ اپنے حال کے بارے میں کیا جانے گا، اور اس کا مستقبل تو بالکل ہی مخدوش۔ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے لیے رول ماڈلز کون ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام کی خدمت کی۔ یہ دین جو آج ہمیں نعمت کے طور پر ملا ہے، اس کے لیے قربانیاں کی۔ آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم سے پہلے راہیں ہموار کس نے کی، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جب صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بتائی تو کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ عموماً ہم جب سیرت میں بھی پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد خلفائے راشدین یا پھر بہت سے صحابہ کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کا پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ حالانکہ بحیثیت ایک خاتون کے ہمارے لیے قریبی مثالیں کہاں سے مل سکتی؟ ایسا نہیں کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اہمیت نہیں، یا خلفائے راشدین کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھا ہے، سب معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم خواتین صحابیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں خواتین نے دین کی خدمت اور دین پر عمل کس طرح کیا۔ اور آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جو ان سے کہیں کوئی مماثلت رکھتی ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اسی سوچ کے تحت سیرت صحابیات کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج ہم دوسرا چیپٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اسماء بنت امیس۔ پڑھنے کا تو خوبصورت کتاب ہے، آسان کتاب ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن میں مزید وضاحت کی ضرورت رہتی ہے، اور ایک دفعہ اگر آپ کسی سے پڑھ لیں گے کتاب تو آئندہ کے لیے پھر بہت سی آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے کتاب نکالتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کون تھی۔ سیدہ اسماء بنت امیس، خاندانی پس منظر۔ نام اسماء، والد کا نام امیس بن سعد اور والدہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ ان کی ایک ہمشیرہ یعنی بہن، کیونکہ اب تو ہم ہمشیرہ کا معنی بھی نہیں جانتے، سسٹر کہتے ہیں، ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ام الفضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ تھی۔ سیدہ اسماء بنت امیس ذوالجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ نبی کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ کی بہن تھی۔ جی، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا سب کو پتا وہ سالی تھی، لیکن اسماء بنت امیس کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ بھی سالی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ عباس کون تھے؟ آپ کے
چچا تھے. تو ان کی اہلیہ ہونے کے ناطے یعنی ان کی ایک بہن جو تھی چچی تھی. پھر تیسری حمزہ بن عبد المطلب جی، اور پھر اسماء بنت امیس. یہ کن کی بیوی تھی؟ حضرت جعفر کی. جعفر آپ کے کون تھے؟ چچا زاد تھے. ٹھیک ہے، چچا زاد. کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کون تھے؟ جی، حضرت جعفر کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اب ذرا اچھی طرح ان کو مقام پہچان لیں کہ کون تھی، رشتے میں کون کس کا کیا لگتا تھا. دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر، جعفر بن ابی طالب اور اسماء بنت امیس دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کی طرف کتنی ہجرتیں ہوئی تھی؟ 2، اولا اور ثانیہ. قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے. قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ میں قیام کے دوران میں سیدہ اسماء بنت امیس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام ترتیب وار یہ ہیں: محمد، عبداللہ اور عون. جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے. کب ہوئی تھی؟ 7 ہجری کو. مکی دور کے تقریباً درمیان میں گئے ہیں اور پھر اس کے بعد مدنی دور کے آخری حصے میں واپس آئے ہیں حبشہ سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب کو دیکھا تو اس کے ماتھے کو چوما، اس سے گلے ملے اور یہ فرمایا: ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر او بقدوم جعفر. مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے، یعنی خیبر فتح ہونے کی ہے، یا جعفر رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں 2 خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں، نور علی نور. تو پھر انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس پہ زیادہ خوش ہوں یا اس پہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے اور اپنے دل کی حالت بیان بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ سے ہمیشہ یہ فرماتے تھے: اشبہت خلقی و خلقی. تمہاری شکل و صورت اور طور و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کزن تھے، عموماً چچا کے بیٹوں کے ساتھ شباہت ہوتی ہے بچوں کی. مومن بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المؤمنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی. کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفہ سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو چونکہ پیدائشی ایمان مل گیا ہے، مسلمان ہیں ہم، اس لیے کبھی اس کی قدر بھی نہیں کی، اور اس پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. لیکن جن لوگوں کو دھکے کھا کر ایمان ملتا ہے اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے، ان کی کیفیت پھر دیکھنے والی ہوتی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں. اور ایک روایت میں ہے: الاخوات مؤمنات میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وام الفضل بنت الحارث وسلمى امرأة حمزة واسماء بنت امیس. 4 مومن بہنیں، میمونہ اور ام الفضل بنت حارث، حمزہ کی بیوی، سلمہ اور اسماء بنت امیس. ام الفضل وہی ہے نا جنہوں نے حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ آج آپ روزے سے ہیں یا نہیں. میدان دعوت و جہاد میں کردار. سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں
کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا، ایک کا نام ابو بردہ تھا، دوسرے کا نام ابو رحم۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اور اشخاص بھی تھے، 52 یا 53 لوگ اور بھی کشتی میں سوار تھے۔ سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پہ پہنچا دیا، یعنی جدہ آنے کی بجائے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اگر آپ عرب کا نقشہ دیکھیں تو جزیرت العرب میں یمن نیچے آتا ہے، یعنی یمن اور اس کے سامنے افریقہ آمنے سامنے، یعنی حبشہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ لوگ یمن سے جب نکلے کشتی پر تو ان کا ارادہ تھا سمندری سفر کا، کہ کنارے کنارے وہ وہاں، یعنی اب تو جدہ بندرگاہ ہے، اس زمانے میں جو بھی بندرگاہ تھی وہاں تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے، لیکن وہ الٹے راستے پہ پڑ گئے۔ تو بعض اوقات رستہ بھولنے میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے۔ بہرحال ہم وہاں جعفر بن ابی طالب سے ملے، پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے۔ سیدہ اسماء بنت امیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئی۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب سیدہ حفصہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس بیٹھی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر نے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ نے بتایا یہ اسماء بنت امیس ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا وہی اسماء جو حبشہ میں رہی ہیں، حبشیہ، اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی ہیں، بحریہ۔ سیدہ اسماء بولی ہاں وہی۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی ہم نے تم سے پہلے ہجرت کر لی، ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء ناراض ہوئی، کہنے لگی واللہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم قریب رہے ہو تو تمہارا زیادہ حق ہے، ہم نے بھی اسلام کے لیے کچھ کم قربانیاں نہیں کی۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کروں۔ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ اب آپ دیکھیں ان کی بہادری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بأحق بی منکم وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف تھی اور دوسری ہجرت پھر مدینہ کی طرف۔ اس سے کیا بات سامنے آتی؟ بعض اوقات ہمیں صرف اپنی خوبی، اپنی خیر، اپنی بھلائی، اپنی نیکیاں، اپنے کارنامے یاد رہتے ہیں، اور ان کے شوق میں ہم دوسرے کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنتے، یا ان کے کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یا اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ کس چیز کی علامت ہوتی؟ تنگ نظری کی، ٹنل ویژن، خود غرضی۔ لیکن دین کے بڑے فائدے کے لیے نظر بھی بڑی ہونی چاہیے، صرف اپنے اوپر نہیں
دوسروں کی خیر بھی نظر آنی چاہیے. اب یہاں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شاید ناراض ہو رہے ہیں، یا کوئی منفی معنی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کو دین کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق تھا. بہت ہی ہیلدی کمپٹیشن، اور یہ ہونا چاہیے. اور ان کا جو غم تھا یا ان کی جو فکر تھی یا ان کی جو پریشانی تھی وہ یہ کہ کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے. اب مثلاً وہ اتنے سال حبشہ میں رہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر امان تو دیتے ہیں، آپ امن سے رہیے، جب تک چاہے رہیں، کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا، لیکن اپنے دین کی آپ تبلیغ نہیں کریں گے. تو اس لیے اتنے سال وہ ایک مجبوری کی وجہ سے تبلیغ نہیں کر سکے تھے. وہ جتنے تھے تقریباً اتنے ہی رہے، پھیل نہیں سکے. اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی، کیونکہ اگر وہ لوگ تبلیغ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ سارا حبشہ مسلمان ہو چکا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کی بجائے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے، کیونکہ ایک میدان ہموار ہو چکا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی. لیکن عام اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس پوزیشن میں ہیں، ہم کیوں اس کنڈیشن میں ہیں، مزریبل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نے دین کی خدمت کا بھی جو ایک مخصوص نقشہ یا حلیہ بنا رکھا ہے، جب اس خاص فریم ورک میں ہم کام نہیں کر پاتے تو پھر ہم سمجھتے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہے نا ایسی بات؟ ہم شاید پیچھے ہی رہ گئے. اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہو تو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اصل مقصد کہنے کا یہی ہے کہ انسان زندگی میں اگر ایک خواب دیکھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا آئندہ، یا اس کا دل کسی ایک کام کو کرتا ہے. مثلاً پروفیشنل لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، لیکن کتنے بچوں کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے؟ لمیٹڈ ہوتے ہیں نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کا حال اس وقت جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا کہ کس طرح وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر بعض لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، ان کی یہاں تک تمنا پوری ہو جاتی. لیکن لڑکیوں کی کئی دفعہ شادی ہوتی ہے اور بعد میں ان کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملتی، تو وہ سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص وہ نہیں کر سکا جو وہ سوچے ہوئے تھا یا جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا، تو ایسا نہیں کہ امکانات ختم ہو گئے، ایسا نہیں کہ درجات بڑھنے سے رک گئے. جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جب تک آپ کے پاس عقل اور سمجھ ہے، جب تک اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ساتھی ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں کئی اور کھلتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر واقعی سچے معنوں میں آپ کے اندر انسانیت کا درد اور آپ کے اندر ان کی بھلائی کا جذبہ ہے، تو گھر سے آپ اگر پہلا قدم باہر نکالیں گے نا اپنی گلی کے اندر، تو وہاں بھی آپ کو بہت سے کام مل جائیں گے. آپ تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، بہت سے لوگ اس چیز کے متلاشی ہوں گے، یا اس چیز کے اگر وہ خود متلاشی نہیں تو ضرورت مند ضرور ہوں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور جو ان تک بھی پہنچنی چاہیے. لیکن آپ تو صرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ وہ میری سہیلیاں چھوٹ گئیں اور الہدا چھوٹ گیا اور میں تو اب کسی کام کی نہیں رہی. اور پھر اپنے لیے سارے بہانے عذر کر کے اور پھر ہم اسی دنیا میں واپس کھو جاتے ہیں جس سے ہم نکلے ہوتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے جو عہد باندھتے ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، وہ سب بھی بھلا دیتے ہیں. ایسے تو کام نہیں چلتا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء اور ان کے جتنے بھی اور ساتھی تھے جو حبشہ میں رہے، وہ اس وقت وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی عبادات میں کمی کی یا اپنے طور پر جو اپنی اولاد کی تربیت یا اور جو بھی کام اللہ نے ان کو دیے اس میں کوئی کمی کی، یا دین میں پیچھے رہ گئے کہ اب ہم حبشہ اتنی دور چلے آئے ہیں اور اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں اور ہمیں وہ ماحول نہیں ملا
اور اب ہمارا ایمان ڈاؤن جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بس رو دھو کے تسلی دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جب واپس آتی ہے اور حضرت عمر سے بات ہوتی ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں ہاں تم وہی لوگ, کیونکہ عام طور پہ امپریشن لوگوں کا بھی یہی ہو جاتا ہے نا کہ جو قریب کے لوگ ہیں, جو روز ملاقات کر رہے ہیں یا جو بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں, obviously جو چیز نظر آتی ہے انسان اسی کو امپورٹنس دیتا ہے. تو انہوں نے اس بنا پہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. تو حضرت اسماء کو یہ بات بہت چبھی کہ اچھا اس کا مطلب ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا کیا ہوا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کامیابی, اور کوئی بھی کامیاب لیڈر اسی طرح کی سوچ رکھتا ہے اور وہ دلداری کرنا جانتا ہے کہ کس طرح ساتھیوں کا ہر دم حوصلہ بڑھایا جائے. تو انہوں نے ان کی 2 ہجرتوں کو, یعنی بعض اوقات کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت عظیم ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک بڑا مقام لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کا اتنا درجہ ہوگا, مگر اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں, اس پر کوئی امتحان بھیج دیتے ہیں, اس طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس امتحان کی وجہ سے اس پر جو وہ صبر کرتا ہے, اس پر جو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے, تو وہ جو درجے عمل کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے تھے وہ فوراً گراف اوپر چلا جاتا ہے اور اس بڑے مقام کو انسان پہنچ جاتا ہے. اب بظاہر ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی تو فلاں اور فلاں کارنامے بھی نہیں, اس کے پاس یہ ڈگری نہیں, یہ سرٹیفکیٹ نہیں, اس نے یہ بڑے بڑے کام نہیں کیے, یہ شخص یہ تو کچھ بھی نہیں. اور بعض اوقات ہم ذرا سے بھی آگے پیچھے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو بیکار لوگ ہیں, کچھ نہیں کر رہے, یا یہ نہیں کر رہے, یا مخصوص یہ کام نہیں کر رہے تو گویا کچھ بھی نہیں کر رہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مخصوص صلاحیت دی ہے. کبھی اس پر ایک دور گزرتا ہے, کبھی دوسرا گزرتا ہے, کبھی تیسرا. زندگی اگر سٹل ہو جائے, ایک ہی روٹین میں ہم لگے رہیں تو شاید ہم بہت کچھ نہ سیکھ سکیں اور ہماری حقیقی ترقی نہ ہو. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جن بھی حالات میں رکھے ان پر راضی رہیں, ان حالات کے اندر اسٹرگل کریں, اس میں پائے جانے والے امکانات کو تلاش کریں اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. چاہے آپ ایک شہر میں ہیں یا دوسرے, یا ایک ملک میں یا دوسرے, یا ایک گروپ کے ساتھ ہیں یا دوسرے, کہیں پر بھی ہیں, حساب آپ کا اس بات پر ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, آپ نے اپنے اوقات کو کہاں استعمال کیا, آپ نے اپنے جسم کو کن کاموں میں گلایا. تو حالات, واقعات, کام کی شکلیں, صورتیں بدلنے سے اجر کم نہیں ہوتا, ایز لانگ ایز ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اللہ کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر بظاہر دیکھنے میں ہم بڑے بڑے کارنامے بھی کر رہے ہوں لیکن اللہ کے لیے نہ کر رہے ہوں, سیلف پروجیکشن کے لیے یا اپنی ذات کی صرف سیٹسفیکشن کے لیے, تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہ ملے کل کو. تو ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالتے رہیں, اپنے آپ کو پرکھتے رہیں, پوچھتے رہیں کہ کیوں کر رہا ہوں یہ کام. اگر صرف اللہ کے لیے کیے جانے والے کام میں آپ کو موٹیویشن نہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہر وقت ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کریں, وہ ہمیں پش کریں, وہ ہمیں کچھ بتائیں, وہ ہمارا ساتھ دیں, وہ ہمارے کام آئیں, تب ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں گے. کیا تنہا اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر اس کا احساس ہے آپ کو کہ وہ میرے ساتھ ہے, جیسے لا تحزن ان اللہ معنا, اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں کہیں بھی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کسی دنیا کے ایسے جزیرے میں پھینک دیا گیا ہوں جہاں کوئی بھی اور نہیں اور تنہا میں ہوں اور میرا رب ہے, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے. ہم کیوں کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل؟ کیوں کہتے ہیں؟ واقعی سچ کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب کوئی اور نہ ہو تو اللہ ہے نا, حسبی وکفا, وہی کافی ہے. کیا راہ وہ نہیں دکھاتا؟ کیا ہدایت اس کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا رزق وہ نہیں دیتا؟ وہی رازق ہے, وہی ہادی ہے, وہی سب کچھ ہے, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحابہ میں اور ہم میں فرق اسی چیز کا ہے کہ ان کا ہر کام
اللہ کے لیے تھا، اس لیے تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوئی. انہوں نے بڑے بڑے ہنگامے نہیں کھڑے کیے دین کے نام پر، دکھاوے نہیں کیے، جو بھی رول ملا اس میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈالی. تو بہرحال حضرت اسماء کو یہ فکر ہوئی کہ اچھا ہم پیچھے رہ گئے، تو ان کو تو اپنا کھانا پینا بھول گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے اس مسئلے کو حل کروں گی، کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے نا. اگر ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، ہو سکتا ہے صبح سے آپ مختلف لوگوں کو سن کر اپنا جائزہ لے رہے ہو کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی تو یہ آگے بڑھ سکتے تھے. اگر کوئی ایک کچھ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ احساس بھی پیدا ہو گیا تو پھر کچھ کرنے کا عزم ٹھان کے نکلنا چاہیے، اور اس بات کا غم لگنا چاہیے کہ کہیں ہم تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں پیچھے نہیں رہ گئے. یہ ہونا چاہیے اصل غم، اور یہ ہونی چاہیے اصل پریشانی. حالات کا رونا نہ روتے رہا کریں، اور نہ اپنی ذات کا رونا. سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کیوں نہ. ان کے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا. یعنی چونکہ یہ ان کی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تھی تو لوگ ان سے آ کے کنفرم کرتے تھے کہ کیا واقعی ہمارے لیے یہ خوشخبری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. وہ اس پر بہت زیادہ نازاں و فرحاں تھے. ابو بردہ بیان کرتے ہیں، سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے. یعنی ان کی سند سے یہ حدیث کثرت سے پھر آگے روایت کی جاتی تھی اس خوشخبری کی. شہید جعفر طیار کی بیوی. جب سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کے خاوند جعفر طیار نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر مارکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم دیا، ان میں ایک جعفر طیار تھے. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رواح تشریف لائے. میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں. اس نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہسوار صحابی سیدنا ابو قتادہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم زید بن حارثہ کو اپنا امیر بنانا. کون تھے زید بن حارثہ؟ آپ کے منہ بولے بیٹے جن کو آپ نے آزاد کیا تھا. اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا امیر بنا لینا. سیدنا جعفر طیار نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ چلیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے. یعنی بعض اوقات امیر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس پر جو مامور ہیں، جن کو کام دیا گیا ہے، ان کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی، اور بسا اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو پوری ایکسپلینیشن دی جائے کہ کوئی فیصلہ کس بنا پر کیا گیا ہے، کس کو کون سی ڈیوٹی اس سے لے کر دوسری دی گئی ہے، یا کس جگہ پر کس کو مامور اور کس کو امیر بنایا گیا ہے. یہ چیزیں زندگی میں بہت مشکلات پیدا کرتی. بہرحال انہوں نے آگے سے کوئی آرگیومنٹ نہیں کی اور چل دیے. لشکر اسلام روانہ ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا، الصلاۃ جامعہ. یعنی نمازوں کے علاوہ جب لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا تو یہ الفاظ بولے جاتے. آپ لوگ اگر حج عمرے پر کبھی گئے ہوں اور مسجد الحرام میں اگر صلاۃ الاستسقاء یا کسی اور غرض کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تو یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، الصلاۃ جامعہ. جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی.
اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا، وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو، تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا، اس نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو، لوگوں نے اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امیر لشکر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں، یعنی 2 انگلیاں اوپر کو اٹھائیں، اور یہ ارشاد فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوف اللہ، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، کون؟ خالد بن ولید، فانتصر بہ، تو اس کے ذریعے مدد فرما۔ اس دن سے سیدنا خالد بن ولید کا نام سیف اللہ مشہور ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفروا فامدوا اخوانکم ولا يتخلفن احد، چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور کوئی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا جعفر کی شہادت کا علم کیسے ہوا؟ حضرت اسماء خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گوندھ لیا تھا اور اپنے بچوں کو نہلا دہلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی اور انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ ان سے پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں گھبرا گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سب شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے، میں آہوزاری کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آہو بکا کو سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا، الا تغفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما فانهم قد شغلوا بامر صاحبهم، آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ اسی حدیث سے وہ دلیل لی جاتی ہے کہ میت کے گھر والے خود کھانا نہ پکائیں بلکہ عزیز رشتہ دار اس کی طرف بھیجیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دوسرے لوگ بھیجتے ہیں اور بعض اوقات ان کو خود دعوتوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، جو کہ الگ سے ایک رسم بن چکی۔ خواتین سید اسماء کے پاس جمع ہوئی، انہیں تسلی دینے لگی تاکہ اس کا غم غلط ہو خاوند کی شہادت کی بنا پر جو اس کو لاحق ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی صدرا، اے اسماء کوئی نازیبا بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا، یعنی ماتم نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے تو وہ جعفر کی وفات کے غم میں رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا مثل جعفر فلتبکی الباکیہ، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے، یعنی یہ آنسو جو ہیں وہ منع نہیں ہے، یعنی کسی بھی میت کے غم میں رویا جا سکتا ہے، لیکن چیخنا چلانا اور آواز کے ساتھ رونا ممنوع ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم امر شغلهم، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ اب ان کی عدت گزر چکی، اب زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر سے شادی۔ یعنی حضرت اسماء کا ایک مقام تو پہلے بتایا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا آپ میں سے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیوی بھی تھی، اور ان سے جو ان کی اولاد ہوئی، یعنی جو بیٹا ہوا، ان کا جو آگے بیٹا تھا وہ مدینہ کے فقہائے سبع میں سے ایک تھے۔ غزوہ حنین کے دوران، کب ہوا تھا غزوہ حنین؟ فتح مکہ کے بعد، شابش۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ام رومان اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملی، ان کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے اسماء بنت امیس کو شادی کا پیغام دیا۔ ابو بکر جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں۔ سیدہ اسماء اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں
جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماء کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی، یعنی حضرت ابو بکر نے ان کا بہت خیال رکھا۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا۔ کب؟ حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں، یعنی انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اتنا مشکل سفر ہے، لیکن انہوں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا، حج کے سفر میں ساتھ چلی گئی اور راستے میں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد اپنا حج جاری رکھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ آرام کرتے ہیں، پھر 40 دن بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، اور جی ہاں 40 دن پہلے بھی آرام ہوتا ہے، سفر وغیرہ نہیں ہوتا، نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھی جانے لگتی ہیں، حالانکہ اگر آخر تک سجدہ کرتے رہیں تو ولادت میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ 40 لوگ خدمت کے لیے آ جاتے ہیں، اور اگر نہ کوئی آئے تو پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے اس میں عورت کے اوپر ایک بہت اہم مرحلہ گزرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے سب کچھ، لیکن چونکہ ہماری زندگی مشقت کی نہیں رہی، اس لیے ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں بٹھا دیتی، ہم سے کام چھڑا دیتی، اور ہم نان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بچہ پیدا کر لیا، یہ سب سے بڑی پروڈکشن ہے۔ امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس سے روایت کیا ہے انہا ولدت محمد ابن ابی بکر الصدیق بالبیداء فذکر ابو بکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل۔ اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے، یعنی کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء نے محمد بن ابی بکر صدیق کو بیداء کے مقام پر جنم دیا۔ اب دیکھیے کہ ان کے جو پہلے 3 بیٹے تھے ان میں پہلے سے ہی کون تھے؟ محمد تھے، عبداللہ، محمد اور اب پھر انہوں نے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد رکھا۔ آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ سنایا ہو جب سیرت پڑھا رہی تھی کہ ایک شخص کے 10 بیٹے تھے اور اس نے ہر بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور باہم فرق کیسے کرتے تھے، ڈسٹنگوش کیسے کرتے ایک بچے کو دوسرے سے، محمد الاول، محمد الثانی، محمد الثالث، محمد العاشر، 10واں محمد، 9واں محمد، 8واں محمد۔ دنیا میں جتنا یہ نام رکھا گیا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور نام رکھا گیا، جس کثرت سے لوگوں نے یہ نام رکھا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ پکارتے نہیں لیکن نام کے شروع میں محمد ضرور رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بچہ بھی، یعنی کہ یہ بچہ اور پھر اس سے آگے جو قاسم بن محمد تھے جو بہت بڑے عالم ہوئے، وہ انہی کی نسل سے تھے۔ فذکر ابو بکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، کس بات کی؟ بیٹے کی پیدائش کی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، مرہا، آپ ان کو کہیے، یعنی اسماء کو، فلتغتسل، وہ نہا لیں، ثم لتحل، پھر تلبیہ پڑھیں، یعنی حج کا احرام باندھ لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، حج کیا جا سکتا ہے۔ سید اسماء ابو بکر صدیق کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر شریک رہی۔ دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابو بکر پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا وہ اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ابھی ٹین ایج میں تھے، شاید 17 سال کے تھے، اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے اس تجویز کو نہ مانا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا تھا تو انہی کو رہنا چاہیے، آپ کے جانے کے بعد اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔
ابو بکر صدیق لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے. اب یہ خود نہیں گئے کیونکہ ان کو امیر بنا دیا گیا اور باقیوں کو رخصت کر دیا. مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور عزم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھیں، ابو بکر نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں ان مرتد ہونے والے جو اسلام کے دائرے سے نکل گئے تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا، ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی. عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرداز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا. شیخ الاسلام ابو بکر صدیق کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسماء کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا. جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا. جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو ابو بکر صدیق کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا. سیدہ اسماء نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزا میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں. تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی. اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن ابو بکر صدیق نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل و قدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی مت ہے کہ مرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو اتنی شدت پسندی سے کام لیا جاتا ہے کہ وہ بیوی کو چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتے یا شوہر کو بیوی کا چہرہ مرنے کے بعد نہیں دیکھنے دیتے. یہ درست بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر کو خود غسل دینے والوں میں ہے. اس طرح انہوں نے اس وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی. سیدہ اسماء سیدنا ابو بکر کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئی. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. حضرت اسماء نے عدت پوری کی. پہلے خاوند جعفر کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند ابو بکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا. یعنی بیوہ ہو چکی ہیں، 4 بچے ہیں اور چاروں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو حضرت عمر اور عثمان کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں. علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. اس طرح سیدہ اسماء اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کے گھر منتقل ہو گئی. وہ حضرت علی کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئی. حضرت علی کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت اور دانائی میں بھی اضافہ ہوا. حضرت علی بن ابی طالب کے افکار اور خیالات کی وجہ سے اسماء بنت امیس کے افکار اور خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی اور غمی میں ساجی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے. علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا. ماشاءاللہ سب بیٹے ہی بیٹے ہیں ان کے. رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت اور فطانت. سیدہ اسماء بڑی ذہین اور فطین خاتون تھی. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی. علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار کے بیٹے اور دوسرے خاوند ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے. علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے. ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف ابو بکر کے لختے جگر. ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے، یعنی وہ خود ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے. وہ حیران تھے ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، اس جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے. پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات اسماء سے مدد لی جائے کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے. انہیں بلایا. جب انہوں نے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا. یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے.
پھر آپس میں مل کر کھیلنے لگے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں. تو ماؤں کو یہ ڈھنگ آنا چاہیے کہ بچوں کی لڑائی ایک اچھی بات کے ساتھ کیسے ختم کریں. آپ لوگ کیسے لڑائی جھگڑے نپٹاتے ہیں؟ مار پٹائی کر کے، ایک ادھر پھینکا ایک ادھر پھینکا، اور آئندہ کے لیے دھمکیاں دے کے کہا خبردار جو لڑے تم. نہ ایک کی سنی نہ دوسرے کی سنی، نہ معاملے کو سمجھا. جو شخص معاملے کو سمجھتا نہیں وہ جھگڑا سلجھا کہاں سے سکتا ہے؟ ہم بچوں کی سنتے نہیں، اسی لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک تو گیپ بہت ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پھر اپنے مسائل ہمارے پاس لاتے ہی نہیں، وہ اوروں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ جو چاہیں ان کو مشورے دیں. اور تیسری یہ کہ ان سے زیادہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں، خود گھبرا جاتے ہیں. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو رونے بیٹھ جاتا کہ اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کا بھی چلا گیا، اور یہ بلا میرے سر پڑ گئی اور میری زندگی حرام ہو گئی، اور یہ لڑکوں کی تربیت تو بڑا ہی مشکل کام ہے، اور اتنے سارے میرے سر پہ ہیں اور میں کیا کروں. نہیں، ٹیک اٹ ایزی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے آپ میں کچھ دیکھا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملے جلے دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں اور وہ سارے ایک جتھا بن کے آپ کے سر پہ حاوی ہیں، تو حکمت سے کام لے کر ان کی اچھی تربیت کرنا سیکھیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں. خود پہلے آپ کے اندر ٹھہراؤ ہو اور آپ اس کو ایزی لیں اور اس کو اللہ کی ایک امانت سمجھیں اور اس پر خوش ہوا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے، یہ چیلنج اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اس کو اچھی طرح قبول کرنا ہے اور اس پر رونا دھونا نہیں. سب سے خراب کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ صرف رونے دھونے کا، اور رونے دھونے والیاں کبھی پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی. یعنی ہم ہر وقت یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں؟ دنیا ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کر رہی، اور دین پڑھی ہوئی خواتین پہلے سے بھی زیادہ اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر رونا شروع کر دیں. کیا رونے سے کبھی مسائل حل ہوئے؟ اگر آپ شوہر کے سامنے بہت زیادہ روئیں گی تو وہ کیا کرے گا؟ ہمدردی کرے گا، دلاسا دے گا، یا کہیں اور جائے گا جہاں کوئی ہنستا کھیلتا ملے گا اس کو؟ اور باہر بہت ہیں، فکر نہ کریں آپ. ماں نے بچے سے پوچھا کہ کون سے لگتا ہے کہ کھا لیے، سارے ختم کیے، اس نے کہا اس کے اوپر پتہ نہیں اس کو کیا کیا، جب تک تم ختم نہیں کرو گی یہ وہ، اور کہتا جا رہا میں سارے. آخر میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا میں پورا ڈبہ نہیں کھا سکتا، امی کہہ رہی ہے سارے ختم کیے. اب وہ ماں پیالے کی بات کر اور وہ سارے ڈبے کی بات کر رہے ہیں. مس کمیونیکیشن. کیونکہ ہم غصے میں جذبات میں بولے چلے جاتے ہیں اور بچہ بعض اوقات منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے. بلیو میں سب سے بڑی مشکل ہماری بچوں کے ساتھ مس کمیونیکیشن، اور اس کی وجہ ہمارا خود اپنا جذباتی پن اس قدر چھا جانا کہ توجہ سے بات ہی نہ سننا. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں تو پہلے اپنی کر لیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ تو کم از کم نارمل ہو جائیں. اب نارمل نظر نہ آئے ان کو، نہ شوہر کو اور نہ بچوں کو. اب آپ کہیں کہ پھر ہم مصیبت کے مارے کس کے آگے روئیں؟ اللہ ہے نا، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز پر اجر ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. لیکن ہم جن کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہمارے غموں کا مداوا نہیں ہوتے. اور یہ بات آزما کے دیکھ لیجئے کہ جب آپ لوگوں سے توقعات چھوڑ کے اللہ سے توقع رکھیں گے تو لوگ بھی آپ کی ہمدردی کریں گے، پھر لوگ بھی آپ کے کام آئیں گے، لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے اوپر توقع رکھے ہوئے کہ میرا یہ کام فلاں کر دے گا اور یہ فلاں کرے گا اور یہاں سے مجھے یہ خیر اور یہ ہمدردی ملے گی، خیر تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. دلوں میں محبت بھی وہی ڈالتا ہے، دلوں میں قدردانی بھی وہی پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کی نافرمانی میں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں اور صرف اپنے آپ کو مظلوم قرار دینے میں کسی مسئلے کا حل نہیں. تو اس لیے بہادر بنیے. ان بہادر خواتین کے حالات آپ پڑھ رہی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو آپ نے اپنے اندر لانی اپنے کردار کے اندر وہ کیا ہے؟ ایسا ہی کانفیڈنس، ایسی ہی بہادری
اور ایسی حکمت، ہمت، حوصلہ. کیونکہ ماں اگر گھر میں پریشان ہو جائے تو سارے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ بیمار پڑ کے بستر پہ لیٹ جائے سارا گھر الٹا پڑا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، اٹھ کے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے مجھے کچھ نہیں. کیونکہ جب ہم صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں خود کو دیکھتے ہیں. اب مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بہت خوش ہو رہی ہوں. اچھا اب کیا ہے؟ اب میں بہت غمگین ہو رہی ہوں. اب مجھے یہ ہے، اب مجھے یہ ہے. ہر وقت میں ہی میں ہوں. اس سے باہر آ جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پوجنا بھی ہوتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ہم سب سے زیادہ اپنے ہی بارے میں فکر کرتے رہیں. ہم سب کی کریں گے، اللہ ہماری کرے گا، اور وہاں سے مدد کرے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال انہوں نے اتنے بڑے جھگڑے کو، جس کو حضرت علی نہیں سلجھا سکے، ایک خاتون نے ایک چھوٹے سے جملے سے سلجھا دیے. بات ختم. حضرت علی یہ صورتحال دیکھ کر انگوش بدندار رہ گئے، یعنی وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا، اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. پھر مسکراتے ہوئے فرمایا آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ اب آپ دیکھیے نا، ظاہر وہ شوہر تھے اور وہ اپنے پچھلے 2 شوہروں کی خوبی بیان کر رہی ہیں. تو حضرت اسماء ان کی بات سن کر فرمانے لگی امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے. اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی جب کہنی آتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں جب ہمارے دل میں لوگوں کی واقعی قدر بھی ہوتی اور ہم ان کا یہ مقام سمجھتے بھی ہیں اور سچے ہوتے ہیں اس میں. جب سب سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، ہر وقت اپنا رونا دھونا، تو اس میں ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اس کی خوبی کیا، اس کی کیا، اس کی کیا. جو شخص دوسروں کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا، ضرورت کے وقت ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے. اسماء اس قابل تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اور امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو. یعنی ایک کے بعد ایک خلیفہ کی یہ اہلیہ تھی. ایک صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا. آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی وفات سے سیدہ اسماء پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اسی غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے. بیماری ان پر غالب آ گئی. پھر تھوڑے ہی عرصے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ مہمان نوازی کرے، آمین. آسمان آپ کی لاحت پر شبنم فشانی کرے. لیکن یہاں پر میں آپ سے فیڈ بیک چاہوں گی کہ آپ نے اپنے لیے اس کردار میں کیا پوائنٹ اپنے سامنے رکھا، یا کون سی چیز آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک چیز اس سیشن سے لے جا سکتی ہیں جس پر آپ عمل کریں گی اور آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی آئے. جی آپ فرمائیے. یعنی مشکل وقت میں کیا نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں کرنا، صبر اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھنا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہا نا. ضرور. بیوہ سے شادی کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر بچے لڑیں گے تو پھر تو آسمان ٹوٹ پڑے گا شاید. میری بچے لڑتے بھی ہیں اور آپس میں وہ جو ستیلے پن کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے. ٹیک اٹ ایزی، ٹیک اٹ نارمل. سو واٹ، انسان ہے. سگے بہن بھائی نہیں لڑتے، لیکن ستیلے کبھی لڑ پڑے تو کیا ہوا، کوئی قیامت آ گئی. جی آپ. اوکے. دیکھیے بچے تو پھر بچے ہی نہیں رہیں گے اگر وہ تنگ نہ کرے. بس ڈپریس نہیں ہونا آپ نے بچوں کی لڑائی سے. اس کو لکھ لینا اور کہنا میں بہادر ہوں اور میں اس پہ نہیں گھبراؤں گی اور میں ان کو سیدھا کروں گی. جی. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے نا کہ پرائرٹی آخرت تھی. جب منزل بلند ہوتی ہے تو راستے کے
کانٹے پتھر پھر نظر نہیں آتے. مثلا اگر آپ نے پہاڑ کے ٹاپ پر جانا ہے اور نظر آپ کی اوپر کی طرف ہے تو آپ راستے کے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کھڈے اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں توجہ دیں گے زیادہ, اور تھک کے بیٹھ بھی نہیں جائیں کیونکہ آپ نے کہیں اور پہنچنا ہے. جب ہماری منزل آخرت ہوگی تو پھر یہ دنیا میں, یہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے, کبھی سردی کبھی گرمی کبھی کچھ کبھی کچھ, ان چیزوں کو بہت اہمیت نہیں دینی. جی جی ہاں, یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں سمجھے, لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ کر ان کی سمجھ کے مطابق ان سے معاملہ کریں. جی اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. لوگوں کو بہت کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کی اپنی اپنی خوبی ہوتی ہے. اور اگر آپ بحیثیت استاد کے یا بحیثیت ایک رہنما کے یا کسی بھی حیثیت میں, گھر میں ایک ماں کی حیثیت کے, آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے کی ایک خوبی ہوتی اور اس خوبی کے ساتھ آپ اس کو ایکسپٹ کریں, اور اس کی کچھ خامیاں بھی ہوں گی, اس کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کریں. لیکن اگر آپ یہ کمپیئر کرتے رہنا کہ میرے اس بچے نے تو اس عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا اور یہ ابھی کچھ نہیں کر پایا اور یہ نالائق ہے, اور فلاں تو میری بیٹی بہت ہی فرما بردار تھی, اور یہ طریقہ چھوڑ دیں. ہر بچے کی خوبی آپ کو پتا ہونی چاہیے, ٹپ پہ ہونی چاہیے, کون سا بچہ کس چیز میں اچھا ہے. اور جب آپ ان کو یاد کریں یا ان کے بارے میں سوچیں یا ان سے معاملہ کریں تو اس کو سامنے لائیں. پھر آپ ان سے اتنی ہی توقع رکھیں گے, آپ ان سے ہر چیز کی توقع نہیں رکھیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہر خوبی ہر بچے میں آ جائے, یہ ممکن نہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے زندگی میں, اکا دکا خال خال کئی لوگ ہوتے ہیں جن پر ایک سے زیادہ خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ ایک چیز کے ساتھ ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کی اتنی صلاحیت ہوتی. جی آپ فرمائیے. ان کا سوال ہے کہ صبر اور برداشت کی اگر بہت بھی کوشش کریں اور پھر بھی صبر نہ آ رہا ہو تو پھر کیا کریں. دیکھیے, مجھ سے جب بھی کسی نے سوال کیا, اکثر لوگ مختلف مجالس میں سوال کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں, صرف نہیں کہ مجھ سے, آپ نے ہو سکتا ہے یہ سوال کسی اور سے بھی کیا ہو, اسی طرح اور بھی سوال, ہم یہ کام کیسے کریں, ہم وہ کیسے کریں, اور زندگی ان کی بیت جاتی ہے اسی سوال میں کہ اچھا یہ کیسے کریں, یہ کیسے ہو. میں نے اس پر بہت غور کیا ہے کہ لوگوں کی یہ نفسیات کیوں ہے, کیوں وہ ساری زندگی صرف پوچھتے ہی رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. اس لیے کہ ان کی کرنے کی نیت نہیں ہوتی, وہ صرف مختلف سوال کر کر کے اپنی کمی, کوتاہی, کمزوری کو جسٹیفائی کرتے ہیں. صبر کیسے کریں, غم کو کیسے دور کریں, فلاں کام کیسے کریں, سب سے پہلے اس کی نیت کر لیں کہ کرنا ہے. جس دن آپ کی نیت سچی ہو گئی, ارادہ سچا ہو گیا, آپ کے لیے دروازے بھی کھل جائیں گے. اور اگر آپ کی نیت اپنی نہیں کرنے کی تو دوسرے لوگ آپ کو 100 حل بتائیں, آپ کو اس میں سے ایک بھی قابل عمل نظر نہیں آئے گا, اور وہ کہیں گے ہاں ہم نے فلاں سے بھی پوچھا تھا, وہ ہماری کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, ہماری کوئی تسلی نہیں ہوئی, وہ بات سمجھ نہیں آئی. بھئی آپ سمجھنا چاہتے تو آپ کو اللہ سجا دیتا, پھر آپ کو اتنی دفعہ وہ بات نہ پوچھنی پڑتی. کچھ بھی کرنا چاہیں پہلے اپنے آپ کو کھنگالیں, واقعی کرنا چاہتے ہیں, واقعی آپ سچے ہیں اپنی نیت میں, اپنے ارادے میں پکے ہیں. اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کے سچ کو قبول کرے گا اور آپ کو ضرور موقع دے گا. اور اگر پھر بھی موقع نہیں ملا تو تب بھی خوشخبری ہے, اور وہ کیا, اللہ تعالیٰ آخرت میں لکھ لے گا. مدینہ سے کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے غزوہ تبوک پر, آپ نے واپسی پہ کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ساتھ نہیں جا سکے تھے مگر وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے, اجر میں ساتھ تھے, کیونکہ نیت کے سچے تھے. تو جس دن ہم کسی بھی معاملے میں نیت میں سچے ہو گئے تو پھر کر پائے تو کیا کہنے, نہ بھی کر پائے تو اجر ہے, اور بہت بڑا اجر ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہو کے, یعنی کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو رہی کیونکہ اللہ کو پتا کہ اگر وہ قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ نعمت پا کے آپ شکر ہی ادا نہ کریں اور آپ پہلے حال سے بھی جائیں. تو اپنی سچائی ثابت کریں, باقی باتیں چھوڑ دیں.
یہ کہتی ہیں کہ حدیث میں پڑھا تھا کہ حضرت جعفر کے گھر والوں کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا. آپ نے ایک آدمی کو انہیں چپ کرانے بھیجا, وہ خاموش نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. کیا یہ حضرت اسما تھی؟ نہیں, آپ نے پڑھا نا کہ حضرت اسما نہیں ہو سکتی. جب انہوں نے خبر سنی تو اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وفات کے موقع پر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں گھر میں جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا. اب آپ ان کے عمل کے تو ذمہ دار نہیں ہوتے کہ وہ آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں, اور آنے والے بھی طرح طرح کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, یہ کر لو یہ کر لو. اور بعض اوقات گھر والوں سے پوچھتے ہیں, بعض اوقات نہیں پوچھتے, خود ہی شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس میں بدعات بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازیں سنی تو آپ نے پھر منع کیا, اور جب منع نہیں تو کہا کہ ان کے منہوں میں خاک ڈال دو کہ انہوں نے کیوں نہیں بات سنی. کہتی ہیں کہ حضرت اسما کو بیٹے کی ولادت کے بعد غسل کر کے حج کرنے کی اجازت مل گئی, جبکہ آج کل تو خواتین چاہے خون بند بھی ہو گیا 40 دن تک نماز اور قرآن نہیں پڑھتی. کیا یہ مدت 40 دن تک مقرر ہے یا جب بھی خون بند ہو جائے؟ 40 دن میکسیمم لمٹ ہے. بعض لوگ اسی دن پاک ہو جاتے ہیں, کئی 3 دن کے اندر. ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی. تو حکم کیا ہے, جب بھی کسی کے دم کا یعنی خون کا انقطاع ہو جائے, رک جائے ان کے پیریڈز, تو اس کے بعد وہ نماز وغیرہ سب کچھ کرے. ٹھیک. کسی نے لکھا ہے کہ جب تک وسعت نظری نہ ہوگی ہم کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے. درست فرمایا آپ نے. تنگ نظری کی وجہ سے اپنے مقدر سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں. یہ لکھتی ہے, میں نے یہ سبق سیکھا کہ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے اللہ نے جو کردار سونپا ہے اسے بخوبی انجام دو, ہمت اور حوصلے کے ساتھ, کیونکہ نکاح ایک ہو یا جو بھی, وہ اللہ کے امر سے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دینا ہے جو اللہ نے ہمیں سونپی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے دین کی طرف راغب کیا جائے. ابھی دبئی میں نے وہاں پر 8 ہفتے کا ایک کورس کیا ہے. ہم اور ہمارے بچے دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں. تو یہ سارے لیکچرز الحمدللہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اس میں بچوں کی تربیت کے اصول, طریقے, ضابطے بتائے گئے ہیں. آپ لوگ مستقل طور پر آہستہ آہستہ سنتے رہیں اور اپنی تربیت کرتے رہیں, کیونکہ یہ کام ایک دن میں ہونے کا نہیں. کیونکہ اگر ہم اپنی تربیت نہیں کرتے اور صرف بچوں کی کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. چند باتیں حضرت اسما کے بارے میں اور کروں گی جو اس کتاب میں نہیں ہے. ایڈیشنل چند چیزیں ہیں کیونکہ انہوں نے احادیث بھی روایت کی ہیں. حضرت اسما کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے غم کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا, تمہیں ان پہ فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے, میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح حوصلہ اور تسلی دی. پھر آپ ان کے بچوں کے اوپر خاص توجہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کے مشابہ ہے, یعنی جو ان کے بیٹے تھے. عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما, اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن تک کچھ نہیں کہا. پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا, میرے بھائی پر آج کے بعد مت رونا. پھر فرمایا, میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. تو ہمیں لایا گیا, گویا ہم پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھر فرمایا, حجام کو میرے پاس لاؤ, اور آپ نے اس سے کہا تو اس نے ہمارے سر مونڈ دیے, یعنی بال صاف کر دیے. یعنی آپ نے کہا نا کہ میرے ذمہ اور میں ان کی نگہداشت کروں گا, تو اس کا ایک عملی طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے اور ان کی تربیت بھی کہ تم نے رونا نہیں, اور پھر ان کے بالوں کی صفائی کا بھی اہتمام. پھر اسی طرح عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو ہم سے ملتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور حسن یا حسین سے ملتے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا, یعنی ایک موقع پر, اور دوسرے کو پیچھے, یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے سوار کر لیا, پھر میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات بیان فرمائی جو میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں بتاؤں گا. اسما بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے, کیا میں ان پہ دم کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ
نظر ہے. حضرت اسماء سے کئی ایک احادیث بھی روایت ہیں جن میں یہی نظر لگنے والی حدیث، اور حضرت اسماء خود ان پہ دم کر دیا کرتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے بلا وجہ روتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا اریٹیٹ ہوتے ہیں، خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ دم کیا ہے؟ ایاک نستعین کتاب کے اندر نظر لگنے کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ بیوہ ہوئی تو بتایا کہ کس طرح تم 3 دن تک یعنی سوگ کے بعد جو لباس پہننا چاہو پہنو، سوائے اس کے کہ اس میں زینت اور خوشبو نہ ہو، یعنی نارمل ڈریس جو عورت پہنتی. پھر اسی طرح حضرت اسماء بہت ذہین تھی. حضرت عمر کو ایک خواب آئی جس کی انہوں نے تعبیر کی تھی. ایک دفعہ وہ ممبر پہ خطبہ کے لیے تشریف لائے، عمر بن خطاب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ابو بکر کا ذکر کیا. پھر فرمایا کہ مجھے ایک خواب نظر آیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 مرتبہ ٹھونگ ماری. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مرغ سرخ رنگ کا تھا. میں نے یہ خواب ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس سے ذکر کیا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کو ایک اجمی شخص شہید کرے گا. تو اس سے بھی ان کے علم اور سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے علم سیکھا. اسماء بنت عمیس سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش کو اتنی مدت سے استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو شیطانی اثر ہے. اسے چاہیے کہ ایک ٹب میں بیٹھے، اگر پانی پہ زردی غالب ہو تو ایک غسل ظہر اور عصر کے لیے کرے، اور ایک مغرب اور عشاء کے لیے، اور ایک فجر کے لیے، اور اس کے درمیان وضو کرے. پھر اسی طرح کچھ اور احادیث ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی مدینہ کی تکلیفوں اور شدت پر صبر کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور گواہی دوں گا. ایک اور حدیث ہے، اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو بھی غسل دینے والی یہی تھی، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بھی غسل دیا تھا. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.